يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله مصر سامعین ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایس ایم ایس ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں, ان کے ہم جوابات عرض کرتے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہے کہ زید کی کڈنی فیل ہو گئی, یعنی اس کا جگر خراب ہو گیا. اب اگر اپنے آدھا کی پیوند کاری کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ بناوٹی آدھا استعمال کر لے یا کوئی دوسرا جو بیچنے والا ہو اس سے خرید کر کے جگر لگا لے؟ اس سلسلے میں جو احکام ہو سکتے ہیں تفصیل سے واضح فرمائیں گے. دیکھیں, آدھا کی پیوند کاری کے تعلق سے جو عام طور پر طبی دنیا میں طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ حیوانات کے آدھا کی پیوند کاری ہو یا مصنوعی آدھا کی پیوند کاری ہو, جیسا کہ انہوں نے عرض کیا ہے اور طب کی دنیا نے اسے بھی ثابت کر کے دکھایا ہے. تو اس کی گنجائش ہے, آدھا کی پیوند کاری ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اسی طرح سے اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر اس بات کو دہرایا ہے, وعدے کیا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں, تم ان کو جیسے چاہو استعمال کرو. اور ڈاکٹر کو یا سائنسداں کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے, اور اپنی صلاحیت کے حساب سے اگر آدھا کی پیوند کاری کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. ایک دوسرا اس میں شق یہ ہے کہ اپنے ہی جسم کے کٹے ہوئے حصے کی پیوند کاری دوسری جگہ کی جائے, تو اصولی اعتبار سے یہ شکل بھی جائز ہے اور اطباء اسے بھی اختیار کرتے ہیں, کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات کی ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیزیں بھی جائز قرار پاتی ہیں. اور اسی طرح سے فقہی قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر, کہ مشقت پیدا ہو جائے تو آسانی آ جاتی ہے. ایک تیسرا شق اس میں یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کے اعضا کسی مسلمان کے جسم میں لگائے جا رہے ہیں یا مسلمان کے اعضا کی پیوند کاری کسی غیر مسلم کے عضو میں کی جا رہی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے, اصولی اعتبار سے ایسا کیا جا سکتا ہے. ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ مردہ کے جسم سے اگر عضو لیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے زندگی میں اجازت دی ہو. اسی طرح سے ورثہ نے بھی اجازت دی ہو. زندگی میں اس نے اجازت دے دیا, لیکن ورثہ اگر اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس کے عضو سے یا اس کے جسم سے مخصوص عضو نہیں نکالا جا سکتا. اگر اس نے اجازت دے دی تھی, اسی طرح سے ورثہ بھی اجازت دے رہے ہیں, تو اس بات کی گنجائش ہے کہ مردے کے جسم کے جو ضروری اعضاء ہیں انہیں نکال لیا جائے تاکہ دوسرے جسم میں اس کی پیوند کاری ہو سکے. ایک پانچویں شکل یہ ہے کہ زندہ کا عضو لیا جائے. تو اگر زندہ کا عضو لیا جا رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کا عضو آپ لے رہے ہیں اسے سخت تکلیف نہ ہو عضو دینے کے بعد, اور پھر اس نے اجازت بھی دی ہو. تو اجازت حاصل ہو جائے اور اس کو سخت تکلیف نہ ہو تو ایسی حالت میں اس کے عضو کی پیوند کاری کرنے کی گنجائش ہے. البتہ دونوں صورت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اعضاء کی خرید و فروخت ہو, الا یہ کہ بحالت مجبوری خرید بغیر چارہ نہیں ہے اور زندہ رہنا مشکل ہے, تو ایسی حالت میں فقہی قاعدہ ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ الضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیزیں بھی جائز قرار پاتی ہیں. تو یہ خلاصہ رہا ان کے سوال کا. اس لیے عرض یہ کیا گیا کہ اگر اس طرح کی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے ان تفصیلات کے ساتھ.